وہ تو شکر ہے جہلم میں سامنے نہیں آیا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور ابھی دیکھو کیسے 2-2 گھنٹے کے فالتو قسم کے کلپ، آپ ٹو دا پوائنٹ بات کیوں نہیں کرتے میرے بھائی؟ آپ بتا دیتے میں 48 گھنٹے میں کیوں نہیں آئے، یہ بات 5 منٹ میں بھی بتائی جا سکتی ہے نا۔ اتنا طول دیا جا رہا ہے کہ جہاز سے نہیں آئے تھے تو جہاز سے آئے تھے تو پیدل نہیں آئے، یعنی انجینئر صاحب سے بحث کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں اسلام میں، بخاری میں لکھی ہوئی ہیں، جس میں ایک مولوی کا بھی نام لے لیا جو 11 سال سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے کہ انجینئر صاحب کے سامنے بیٹھ جاؤں۔ تو میں نے کہا بھی تیری تو ویورشپ سینکڑوں میں بھی نہیں ہے، بڑے کو بلاؤ۔ نمبر 1، انجینئر صاحب سے بحث کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ملین سبسکرائبر ہوں گے، ورنہ آپ بات نہیں کریں گے۔ تقی عثمانی صاحب کو لے کے آؤ حفظہ اللہ تعالیٰ، بریلویوں نے لانا ہے مفتی منیب الرحمان کو لے کے آؤ، امام کعبہ، کہتے ہیں امام کعبہ کا نام لیا میں نے اس لیے کہ جب تم بڑا اس کو مانتے ہو تو پھر میں بڑے کا ہی نام لوں گا نا۔ یار یہ مفتی کس دن کام آنے ہیں کہ ایک بندے کی وجہ سے پوری دنیا میں تمہارے فرقے جو ہیں وہ ہل گئے ہیں، جس نے بات کرنی ہے، لیکن اس طریقے سے چوروں کی طرح نہیں آنا، چوری چھپے سامنے آنا ہے۔ دوسری شرط یہ کہ آپ کے ساتھ امام کعبہ اور مفتی تقی عثمانی صاحب آئیں گے، یعنی کتنا بڑا اپنے آپ کو ایک آدمی فنٹر سمجھ رہا ہے۔ تیسری شرط اسلام میں یہ ہے کہ انجینئر صاحب سے اگر آپ بات چیت کے لیے آئیں گے تو بائی ایئر آنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ 22 گھنٹے کا 20 گھنٹے کا سچی مچی کا سفر کر کے آئیں گے۔ آپ راکٹ میں آنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے، جہاز میں نہیں تو راکٹ میں تو بہت جلدی پہنچ جاتا ہے آدمی۔ یہ ان کا سفید جھوٹ ہے کہ 22 گھنٹے کا سفر کر کے آئے، یہ بائی ایئر آئے ہیں، وہ 2 گھنٹے کا سفر ہے، سمجھ آئی؟ یہ جھوٹ بولا۔ میں اسپیشل کراچی سے جہلم آیا ہوں، اور آپ کو پتا ہے جہلم کراچی سے 20-22 گھنٹے کا سفر ہے، کافی دور ہے جہلم۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ کو جہلم اور کراچی کا فاصلہ بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اگر آپ نے جہلم اور کراچی کا فاصلہ بتایا تو گھنٹوں میں بتانے کی اجازت نہیں ہے، کلومیٹر بتائیں آپ۔ میں نے غلطی سے بول دیا نا 20 اور 22 گھنٹے، وہ میرے گلے پڑ گیا کہ بھائی جہاز سے تو 2 گھنٹے کا ہے، تو بھائی جہاز سے تھوڑی بتا رہا ہوں میں، جہاز سے تو دبئی بھی 2 گھنٹے کا ہے یار۔ جب ملک کے اندر 2 شہروں کے فاصلے بیان کیے جاتے ہیں تو ٹرین اور بس کا بیان کیا جاتا ہے، جہازوں کا نہیں بیان کیا جاتا۔ لیکن آپ سے بات چیت کے لیے شرط یہ کہ آئندہ کبھی کوئی جہلم جائے تو فاصلہ بتانے کی اس کو اجازت نہیں ہے، اور بتائے تو کلومیٹر میں بتائے، وہ آئی بات سمجھ میں، کلومیٹر میں بتائے، جہاز سے بھی نہ آئے۔ دوسرا یہ ساتھ ہی اس کے یہ جو انہوں نے کہا کہ بورا لے کے ہوں کتابوں کا، سر قرآن و حدیث سے دلائل دینے کے لیے بوروں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بابوں کی کتابوں سے حوالے دینے کے لیے بوروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو ایک موبائل کے اندر حدیث کی کتابیں آ جاتی ہیں، اور قرآن یہ کتابیں وہ دوسری لے کے آتے ہیں، حدیث کی نہیں لے کے آتے، تو بورے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ 5ویں شرط اسلام میں انجینئر علی مرزا سے بات چیت کے لیے جو اسلام میں شرط ہے، کیونکہ وہ ہر بات قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں نا، شرط یہ کہ کتابوں کا بورا آپ کو لانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو کتابوں کا بورا، کیونکہ اس پہ بھی انہوں نے مذاق اڑایا، کتابوں کا بورا کیوں لے کر آئے بھائی؟ صرف ایک قرآن لانے کی اور ایک بخاری لانے کی اجازت ہے۔ یہ بھی ایسی شرطیں جو آج تک اس کائنات میں کسی نے نہیں۔ اور پھر اس محبت برے پیغام میں جو زہر چھپا ہوا ہے کہ جس بنیاد میں نے آپ کو بلایا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ اکیلے بات کرنی کیمرہ مین کی موجودگی میں، یا مفتی تقی عثمانی صاحب ساتھ بیٹھ جائیں، تیسرا کوئی بندہ نہیں، آپ نے اس کو وائلیٹ کیا اور کہا کہ 6 سال میرے ساتھ بندے ہوں گے، جس میں ایک مولوی کا بھی نام لے لیا جو 11 سال سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے کہ انجینئر صاحب کے سامنے بیٹھ جاؤں۔ تو میں نے کہا بھی تیری تو ویورشپ سینکڑوں میں بھی نہیں ہے، بڑے کو بلاؤ۔ اور اس کو پتا تھا میں جب 6-7 کا نام لوں گا تو یہ بیٹھنے کے لیے، آپ کو میری شرائط نہیں پتہ تھی۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ آپ اکیلے آئیں گے یا مفتی تقی صاحب امام حرم آئیں گے، 5 آدمی آپ کو لانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی میں اتنی کتابوں کا بورا خود ہی اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے جاؤں گا، اور مجھے اگر حوالہ تلاش کرنا ہوا، ہم نے تو کام ڈیوائیڈ کیے ہوئے تھے نا بھئی، ایک رجسٹر تھا اس میں انجینئر کے کلپ کے حوالے تھے، وہ میں نے اپنے بھانجے کو، بیچارہ 18 سال کا لڑکا ہے وہ، اس کے پکڑایا ہوا تھا، یار جو کلپ مانگتا جاؤں مجھے نکال کے دیتے رہنا۔ اس تعاون کی بھی انجینئر صاحب کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی سے یہ تعاون، وہ لیپ ٹاپ بھی میں اپنے پاس رکھوں ہے بھائی، اور جناب اللہ بھلا کرے آپ کا، ساری کتابیں بھی میں اپنی جیب میں ڈالوں، اور اگر میں وہاں کسی سے طلب کرتا ہوں یار یہ، میں نے ایک مولانا صاحب بھی تھے بہت میرے شاگرد ہیں، وہ بیچارہ ابھی فارغ ہوا ہے جامعۃ الرشید سے دورے سے، اس کو میں نے حوالوں کے لیے کہ میں جس حدیث کا حوالہ مانگوں فوراً کتاب نکال کے، کیونکہ عالم یہ کام زیادہ اچھا کرتا ہے، یہ تعاون کی بھی انجینئر سے بات چیت کے لیے آپ کو اجازت نہیں، حوالے بھی میں وہاں بیٹھ کے خود ہی نکال رہا ہوں گا بیٹھ کے،
کلپ بھی اس کے خود ہی نکال, سارے کام میں خود ہی کروں گا, تو یہ 1.5 گھنٹے میں تھوڑی ہوگا, پھر یہ 3 گھنٹے میں تھوڑی ہوگا, اس کے لیے تو 15 گھنٹے چاہیے. اور چلو اگر یہ شرط آپ کی طرف سے تھی کہ 5 آدمیوں کو بٹھانے کی اجازت میرے علاوہ, یعنی یا 6 آدمیوں کو بٹھانے کی اجازت نہیں ہے, تو یہ شرط میں بھی انجینئر کی طرف سے یہ شرط ہے کہ 48 گھنٹوں کے اندر آپ یہ اناؤنس نہیں کر سکتے کہ مفتی صاحب میں آپ سے اس شرط پہ بات چیت کرنے کے لیے آمادہ ہوں کہ کیمرہ مین کے علاوہ کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں. آپ یہ 48 گھنٹے میں اناؤنس کر دیتے نا میرے بھائی, آپ 48 گھنٹے میں کہہ دیتے کہ مفتی صاحب نے یہ جو کہا ہے نا کہ 6 آدمی آئیں گے, یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں. تو انجینئر صاحب کو اگر یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیمرہ مین کے علاوہ کوئی اور آدمی آئے, تو ابے بھائی میں نے 48 گھنٹے کا آپ کو ٹائم دیا تھا, آپ 48 آورز میں اتنا سا کلپ ریکارڈ کروا دیتے کہ مفتی صاحب مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کتابیں اٹھانے کے لیے بھی کوئی آپ کے ساتھ. تو آپ کو کیا جا رہا تھا بھائی, 48 آورز کا تو ہم نے یہ ٹائم تھوڑی دیا تھا کہ آپ بات کریں, ریپلائی کریں پازیٹیو کہ آپ آمادہ ہیں. وہ شرطیں تو ہوتی رہیں گی طے بیٹھ کے, لیکن انجینئر صاحب سے آئندہ بات چیت کے لیے اسلام یہ کہتا ہے انجینئر صاحب کی تحقیق کے مطابق کہ کوئی ایسا کام آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا جو انجینئر صاحب کو بالکل بھی پسند نہ ہو. اگر یہ حرکت انہوں نے ہفتے کو کی ہوتی, آپ اتوار کو دیکھ لیتے, تب یہ صاف کر دیتا. لیکن انہوں نے بھی ڈھونڈ کے منڈے کا دن چوز کیا. ان کو پتا تھا, ان کو نہیں پتا میں اتوار کو یہاں بیٹھتا ہوں. چھٹی بات, انجینئر صاحب سے بات چیت کے لیے اسلام نے جو شرط لگائی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, وہ یہ کہ آپ کو جانا بھی اتوار ہی کو پڑے گا. حالانکہ وہ 48 آورز میں یہ کہہ سکتے تھے کہ میں اتوار کو بات چیت کروں گا, تو ہم ایگری ہو جاتے. ہم تو ٹائم لے کر آئے تھے, میری چھٹی 30 اکتوبر تک تھی, پورا مہینہ میرے پاس یہ ٹائم نکال کے اس لیے گیا تھا کہ فرار ہونے کا کوئی راستہ میں نہ چھوڑوں. آپ کہہ دیتے بھائی ابھی میں نہیں. ہم نے کہا تھا یہ بھی ممکن ہے سفر میں ہوں حضرت, وہ کہیں بھائی میں تو کہیں گیا ہوا ہوں, تو کوئی بات نہیں یار آ جاؤ, 30 اکتوبر بہت ٹائم ہے. اور چلو تھے تو کچھ تو بولتے نا. تو یہ بھی شرط ہے کہ آپ جائیں بھی اتوار کو, ریکارڈنگ بھی کب ہونی چاہیے, اتوار. 7ویں شرط جو اسلام نے لگائی ہے انجینئر صاحب سے بات چیت کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں, اسلام یہ کہتا ہے کہ رات کو کلپ ریکارڈ کروانے کی آپ کو اجازت. بے شک وہ سارا دن دہاڑے چلتا رہے, وہ دن دہاڑے چلا, وہ 12 بجے بھی ہے, سورج جب بالکل سر پہ تھا اس وقت بھی وہ کلپ چلا ہے, میں آیا ہوں بھائی تو بات کر لے یار, تو ٹائم دے دے, ہم کب آپ کے گھر پہ حاضر ہوں. رہا یہ مسئلہ کہ میں ڈائریکٹ گھر کیوں نہیں چلا گیا, یہ میں بھی بتاتا ہوں میں ڈائریکٹ گھر کیوں نہیں چلا گیا, میں بتاتا ہوں ابھی. لیکن پہلے تو اسلام نے جو شرطیں بتائی ہیں انجینئر صاحب سے بات چیت کے لیے وہ تو کمپلیٹ ہو جائے نا, ایک ٹاپک تو مکمل ہو جائے. تو 7ویں شرط یہ ہے کہ رات کو آپ کو کلپ ریکارڈ کروانے کی اسلام اجازت. میں اس شخص سے بات کروں گا جو دن دہاڑے کلپ ریکارڈ کروائے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور کیا شرطیں, چند شرطیں اور بھی آئی ہیں ان کی. ہاں, ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جو پورے ضلع کا انچارج ہے پولیس کا, ان کے جو سیکیورٹی کے ہیڈ تھے, ان کے اسسٹنٹ, انہوں نے مجھے کال کی, کہتے ہیں یہ جو ویڈیو آئی ہے. میں نے کہا کون سی ویڈیو؟ کہتے ہیں مفتی صاحب کی ویڈیو آئی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے. تو میں نے کہا میری کوئی ویڈیو آئی اس کے جواب میں؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا مفتی صاحب سے پوچھیں. کہتے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ تو ہم کر لیں گے جو کچھ کرنا ہے, آپ نے اس کا رسپانس نہیں کرنا تاکہ جیلم میں کوئی خون خرابہ نہ ہو, کیونکہ ان کے پاس بھی رپورٹیں تھی, ہمارے پاس بھی رپورٹیں تھی. 8ویں شرط یہ ہے کہ اس صورت میں اجازت دوں گا کہ پولیس نہ روکے, جو ان کا اپنا بنایا ہوا ڈرامہ ہے کہ پولیس نے روکا تھا, وہ میں بھی بتاتا ہوں کہ ڈرامہ ہے. وہ فرض کر لو اداروں نے منع کیا تھا, فرض کر لو, تو 8ویں شرط یہ ہے کہ اگر ادارے منع کریں تو میں 48 گھنٹے کے اندر یہ بھی ریکارڈ نہیں کراؤں گا کہ مجھے پولیس نے روکا ہوا ہے, CTD نے روکا ہوا ہے, اس لیے میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. کیونکہ اگر وہ یہ بتا دیتے نا کہ پولیس نے روکا ہے تو ہم تھانے رابطہ کر لیتے, بھائی کس نے روکا ہے, CTD نے روکا ہے, ہمارے بھی کچھ سلام دعا ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے پڑھے لکھے لوگوں سے. میں تھانے جاتا, میں لیٹر نکلوا لیتا, میں فون کروا دیتا بڑے علماء سے کہ بھائی دیکھیں ہم یہاں ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. انجینئر نے کہا یہ چوروں کی طرح ہے, چوروں کی طرح چلے گئے. تو میں بتا دیتا پولیس والوں کو کہ ہم نہ یہاں فساد بچانے آئے ہیں اور نہ ہم چور ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم کوئی یہ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کوئی دست و گریبان نہیں ہوگا, اور جب تھانہ ہم سے کہتا کہ بھئی آپ کیسے ضمانت دے رہے ہیں کہ کوئی پھڈا نہیں ہوگا, تو ہم بتاتے کہ ہم نے یہ شرطیں طے کی ہیں, اس میں ہم نے اتنے آدمی رکھے ہیں, کوئی پھڈے باز نہیں ہے. اور ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ
عین جب مناظرے کا ٹائم ہو, کس وقت شروع ہوگا, تو اس تاریخ کو ہم اس وقت کو مخفی رکھ سکتے تھے تاکہ لوگوں کا ہجوم اکٹھا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے طریقے ہو سکتے تھے جو ہم پہلے سے سوچ کے گئے تھے کہ تھانے سے بھی بات ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور انکوائری بھی ہو سکتی ہے کہ تھانے نے واقعی روکا بھی ہے کہ نہیں روکا. لہذا انجینئر سے آئندہ بات چیت کے لیے, یا کوئی بھی اسلام میں کوئی بھی عالم جاتا ہے بات چیت کے لیے, اسلام نے شرط لگائی ہے کہ انجینئر سے بات چیت جب ہو سکتی ہے کہ جب انجینئر یہ دعویٰ کرے کہ مجھے پولیس نے نہیں روکا. اگر اس نے دعویٰ کر دیا کہ مجھے پولیس نے روکا ہے تو سامنے والے کو اس دعوے کی تحقیق کی بھی اجازت نہیں ہے, اور انجینئر صاحب اس کے بھی پابند نہیں ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر یہ کلپ ہی ریکارڈ کروا دیں کہ میں پولیس کی وجہ سے یا انتظامیہ نے کسی کا نام لیے بغیر مجھے انتظامیہ نے روکا ہے. تو آئندہ کوئی بھی جب جائے نا تو شرط یہ. اب یہ سی ٹی ڈی کے کتنے جو ان کے آفیسرز ہیں میرے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کا سر یہ آپ کو پتا ہے ویڈیو, میں نے کہا ہاں جی مجھے پتا چلا ہے سر, اس پہ اب آپ نے کوئی رسپانس نہیں کرنا, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ویڈیو بنا کے نکلا ہے, اس سے پوچھیں ان 48 گھنٹوں میں کسی ایک مسجد میں نماز پڑھی ہے اس نے, لائیو ویڈیو, کسی ایک مسجد میں اس نے درس دیا, چوروں کی طرح چھپتا رہا. یہ اسے پتا تھا میں نے کام ڈالا ہے, ورنہ اتنا بڑا مفتی جہلم شہر میں آیا, کسی ایک جگہ جلسہ نہیں تو جلسی رکھوا دیتے اس کی. اور وہ سی ٹی ڈی والے آفیسرز کو میں نے یہ ریکارڈنگ سے پہلے دونوں کو یہاں بلایا ہے, حالانکہ ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے میں ان کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے یہاں بیٹھی بھی, لیکن ہم نے اس طرح تو نہیں لیک کریں گے. اور نویں بات یہ ہے کہ انجینئر سے بات چیت کے لیے نویں شرط یہ ہے کہ جب وہ یہ دعویٰ کریں مجھے پولیس نے روکا ہے, تو اس میں کوئی ان سے یہ پوچھ نہیں سکتا کہ پولیس نے صرف آپ کو کیوں روکا ہے, مفتی صاحب کو کیوں نہیں روکا. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب تو مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے تھے, نظر ہی نہیں آ رہے تھے. تو مفتی صاحب شارٹ اس لیے ہوئے تھے کہ کسی کو جب نمائندہ بنایا جاتا ہے تو شارٹ ہونے ہی کے لیے بنایا جاتا ہے. تو رش لگ رہا تھا, لوگ آ رہے تھے, ملاقات کر رہے تھے, میں اس کام سے رہ جاتا. میں نے کہا یہ نومینیٹ کیا ہے تو نمائندے کو پولیس پکڑ لیتی. ان کا پہلا بیان ہے کہ پولیس تلاش کر رہی ہے مفتی صاحب کو. تو یار مفتی صاحب نہیں مل رہے, مفتی صاحب نے ایک بندے کا یوٹیوب پہ نمبر دیا ہوا ہے, نمائندہ مل رہا ہے, پولیس اس کو اٹھائے, بولے نکال بھائی مفتی کہاں گیا. نہ مفتی کو تلاش کر رہی ہے, نہ نمائندے کو کچھ کہہ رہی ہے. نمائندہ دن دناتا ہوا گھوم رہا ہے, ہاں بھائی کوئی جواب نہیں آ رہا انجینئر کی طرف سے, کوئی کلپ اپلوڈ نہیں ہو رہا. پولیس نہ اس کو دھمکیاں دے رہی ہے نہ کچھ کہہ رہی ہے. پولیس نے آپ کو کہا ہوا ہے انجینئر صاحب اگر آپ نے کلپ اپلوڈ کیا نا تو آپ دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤ گے. میں تو کہتا ہوں غیرت مند آدمی ہوتا نا, وہ کہتا ہے اب جاؤ یار جیل چلے جائیں گے, ایسی کی تیسی. بھائی تھوڑے دن چلے جاتے یار آپ جیل, اول تو کوئی جیل ویل کی کہانی نہیں تھی. آپ کہتے یار ایک آدمی وہاں سے چل کے آ گیا اور میں نے اتنے مناظرے کیے ہیں, میں اپنے فینس کو کیا منہ دکھاؤں گا, اپنے فالوورز کو کیا منہ دکھاؤں گا. کوئی بات نہیں یار, ہم تب تو بمانگے دھول ایسی کی تیسی آ گیا تو پولیس بھی پکڑ لے. آپ اپنے شہر میں ہو کے جناب ڈر رہے ہو, اور ایک آدمی کراچی سے چل کے آیا نہیں ڈر رہا. وہ آپ تو آپ مجدد ہو اس صدی کے, آپ کو تو حق کے لیے کچھ قربانی دینی چاہیے. تو سب ڈرامہ ہے یہ پولیس کی کہانیاں. اور اگر یہ پولیس کا کیس تھا, پولیس نے منع کیا تھا, آپ 48 گھنٹے کے اندر یہ تو ریکارڈ کروا دیتے کہ میں اس لیے جواب نہیں دے رہا کہ مجھے پولیس نے منع کیا ہے. آپ کہہ سکتے پولیس نے یہ کہنے سے بھی منع کیا تھا کہ پولیس نے منع کیا ہے, تو پھر آپ اتوار کے دن یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ پولیس نے منع کیا. پولیس اگر منع کرے گی تو اس وقت بھی کرے گی اور کہے گی بعد میں نہیں بتانا. پولیس نے یہ کہا کہ 48 گھنٹے کے بعد کہہ دینا کہ پولیس نے منع. تو یہ کون سی پولیس ہے بھائی, یہ اس طرح کی مارکیٹ میں پولیسیں نہیں پائی جاتی. تو یہ نویں شرط ہے انجینئر سے بات چیت کرنے کے لیے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ میں 48 گھنٹے جہلم میں رہا, اس کے بعد میں نکلا, اور نکل کے بھی میں 2 دن مضافات میں گھومتا رہا ہوں. وہ میں بھی جہلم کے مضافات کی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا. میں نے بھینسوں کا دودھ کہاں پیا, میں تو گاؤں میں چلا گیا تھا, اتنا مزہ آیا مجھے تو. گاؤں کی زندگی اچھی لگتی ہے. جہلم کے گاؤں گیا, بھینس کا دودھ پیا, ایک بھینس کی آنکھوں پہ پٹی بندی بھی, دودھ نکال رہا ہے اس کی میں نے ویڈیو بنائی, انٹرویو لیا بھینس کا. میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے, تمہارے ان سے خدمت لے رہے ہیں, اوپر سے تمہیں اندھا کیا ہوا انہوں نے. تازہ دودھ پیا میرے ساتھ, اور وہی ساتھی بھی تھے وہی جو ہے نا جن کو وہ اٹھنے گنڈے اور پتہ نہیں دہشت گردی اور لاٹھیاں اور پتہ نہیں کیا گیا فضول. ابھی تو ہمارے پاس جو اندر کی رپورٹیں ہیں ایجنسیز کی اور ان کے مولوی لیکس کہ یہ کس طرح بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کتنے وہ گنڈے تیار کیے ہوئے تھے کہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ہم دعویٰ بولیں گے اور اکیڈمی کے اوپر یہ کریں گے. یار کراچی سے اڑ کے کوئی کسی کے گھر پہ ڈنڈے چلائے گا جا کے؟
اس کو تو خود خوف ہوگا کہ جو آتا ہے دوسرے شہر میں وہ تو ڈرا ہوا ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم ڈرے ہوئے نہیں تھے, لیکن کیونکہ ہمیں پتا تھا ہم نے کچھ نہیں کرنا بھائی, ہم کوئی یہاں گنڈا گردی کرنے تھوڑی آئے ہیں. تو ہم مضافات میں گھومتے رہے اور دودھ پیا اور وہ بڑی ویڈیوز بنائی ہم, پھر اور ادھر مختلف علاقوں میں, پھر 2 دن پھر ایبٹ آباد چلا گیا, جمعے کا بیان, کوئی رپلائی نہیں. جہاں مفتی طارق مسعود کا جہاز کراچی میں اترا ہے اور ایئرپورٹ پہ میں آیا ہوں اور چند لوگ کھڑے ہوئے تھے پھول لے کے بیچارے, یہ نہیں کہ کوئی آدھا کراچی آ گیا ہو, چند لوگ بیچارے کھڑے ہوئے تھے, وہ بھی میرے مسجد کے نمازی. وہ پھول وول انہوں نے برسائے, وہ تھوڑے نعرے وارے لگائے, اور کچھ کو تو میں نے سختی سے منع کر دیا, بھائی ہار پھول کی بالکل ضرورت نہیں ہے, شو بازی تھوڑی کرنے گئے تھے ہم. جہاں میں گھر پہنچا ہوں انجینئر صاحب کے جوابات آنا ہو گئے. وہ بولیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے یار. تو یہ نئی شرط ہے اسلام میں انجینئر صاحب سے بات چیت. یہ ویڈیو بنا کے نکلا ہے, اس سے پوچھیں ان 48 گھنٹوں میں کسی ایک مسجد میں نماز پڑھی ہے اس نے؟ لائیو ویڈیو, کسی ایک مسجد میں اس نے درس دیا ہے؟ چوروں کی طرح چھپتا رہا. یہ اسے پتا تھا میں نے کام ڈالا ہے, ورنہ اتنا بڑا مفتی جہلم شہر میں آیا, کسی ایک جگہ جلسہ نہیں تو جلسی رکھوا دیتے اس کی. 10ویں شرط یہ ہے کہ آئندہ جب کوئی جہلم میں آئے تو 48 گھنٹے اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ وہ اسٹے کہاں کر رہا ہے, کھلے عام مسجد میں نماز پڑھے. کیونکہ ان کو جو اعتراضات کیے ہیں کہ ایجنسیوں کو پتا تھا یہ کدھر کھانا کھا رہے ہیں, یہ بھی آیا نا بیان, ایجنسیوں کو پتا تھا کہاں کھانا کھا رہے ہیں, مسجد میں انہوں نے نماز نہیں پڑھی. یہ بھی ضروری ہے کہ جب مفتی صاحب اسلام آباد اتریں تو ان کے چہرے کے ایکسپریشن ایسے ہونے چاہیے کہ اس کائنات میں سب قسم اٹھا کے کہیں کہ بالکل بھی گھبرایا ہوا چہرہ نہیں لگ رہا. حالانکہ میں بالکل گھبرایا ہوا نہیں تھا, پتہ نہیں کہاں سے کوئی فین اٹھا کے کال خود ہی کروائی ہے. وہ ہے نا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں الحمدللہ 100 رن بناتا ہوں جب بھی پچ پہ جاتا ہوں. ابے کیسے بناتا؟ کہتے خود ہی بالنگ کرتا ہوں, خود ہی چھکے مارتا ہوں, خود ہی فیلڈنگ بھی کر رہا ہوتا ہوں. آرام سے بالنگ کی, وہاں جا کے چھکا مارا, وہیں جا کے چھکا ہونے دیا. آپ اپنے ہی منہ میاں مٹھو بن رہے ہو, سارے فیصلے آپ خود کر رہے ہو, شرطیں بھی آپ کی, شہر بھی آپ کا, اکیڈمی بھی آپ کی, ان سب پہ میں مان لیا. اور میں اس پہ بھی ایگری تھا, بھائی تو 48 گھنٹے میں رپلائی تو کر یار, تو پازیٹیو رپلائی. چل یار 6 آدمی ہٹا دیں گے, ان 6 آدمیوں کو. کتابوں کا بورا اچھا نہیں لگ رہا, ہو سکتا ہے نا یہ شرطیں آ جاتی درمیان میں, چل بھائی بورا وارک تو بول تو صحیح, اب کیا فائدہ بولنے کا. وہ ایک آدمی لڑائی میں مکہ مارنا تھا نا, اس نے پٹ پٹا کے آیا طبیعت سے, اب کبھی یوں ہوا میں مکہ مار رہا ہے, کبھی یوں مکہ مار رہا ہے, کہہ رہا ہے کاش یہاں سے اگر میں یوں کر کے مارتا تو یہ والے جبڑے پہ جا کے لگتا, یوں کر کے اگر میں مارتا تو یہ ناک پہ جا کے لگتا. یہ لڑائی کے بعد ہوائی مکے تکلیف ہوتی ہے. وہ تو میں جہلم نہ بھی جا رہا ہوں, میں جہلم جا کے بھی جو لوگوں سے چھپا, پبلک کی وجہ سے چھپا ہوں کہ پبلک جو ہے نا وہ گھیر لے گی مجھے. سیلفیاں بہت ٹینشن ہوتی ہے اس میں, لیکن کیا کہانی بنائی ہے یار. اور آپ کے جو فین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, واہ 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 واہ, کیسی باتیں کر رہے ہیں یار وہ بیٹھے. تم اکیلے آؤ تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. تم نے آتے ہی وہ کام کیا ہے کہ نو انٹری ہو جائے میری, کسی طریقے کام بھی ڈال جائے اپنی پبلک کے ساتھ کہ میں تو پہنچ گیا تھا, انہوں نے ڈر. اور یہ طریقہ آپ دیکھ لیں جی, 48 گھنٹے کا ٹائم ہے اور انجینئر صاحب مل لیں, ویڈیو چڑھا دیں, فون نمبر, بہت فون نمبر پہ تو آپ سے 1 سال سے رابطہ ہے. آپ کو ہمارا فون نمبر نہیں پتا اکیڈمی کا, 032159000162. آپ کا ایڈمن مسلسل رابطے میں ہے, آپ کے میسیجز آتے رہتے ہیں. آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے کئی ویڈیو سے, تھم نیلز کے اوپر سے آپ کی پکچرز ہٹائی ہیں کہ جی آپ کسی اور دیوبندی مولوی کی پکچر لگائیں, میری ہٹا دیں. اتنا ہم نے آپ کا ریگارڈ کیا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو پتہ ہے, ان کے ایڈمن کو بھی پتہ ہے, اور مسلسل رابطے میں. اور آپ نے یہ حرکت کی, آ کے یہ بھاگنے کا ان کا بہانہ تھا. بعض لوگوں نے یہ کہا جو مجھے تھوڑا سا معقول لگا ان کا انداز, ان کا میں جواب دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ مفتی صاحب آپ آرام سے انجینئر کے گھر چلے جاتے, انجینئر صاحب کے ایڈمن نے دعویٰ کیا ہے کہ انجینئر نے دعویٰ کیا ہے کہ انجینئر کے ایڈمن کا ہمارے ایڈمن سے بولو رابطہ, تو رابطہ کر کے آ جاتے. یہ یوٹیوب پہ شور مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر یہ ہم نے آپس میں ہی چپکے چپکے سب کچھ کرنا تھا
تو آپ مولانا اشرف علی تھانوی پہ الزام اپنے ایڈمن کو بتاتے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے. انجینئر اپنے ایڈمن کو کہتا کہ مفتی صاحب کے ایڈمن کو بتا دو تاکہ وہ مفتی صاحب کو بتا دے, تاکہ مفتی صاحب مجھے اکیلے آ کے چپکے سے آئیں, دروازہ کھٹکھٹا کے اندر گھسیں اور سمجھا کے واپس چلے جائیں. آپ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگانا تھا آپ نے, تو کیا وہ بہتان آپ نے ہمارے ایڈمن پہ کو بتائے تھے؟ وہ بہتان جو آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ لگائے ہیں. پھر آپ کا ہر جگہ یہی اسٹائل ہونا چاہیے نا. آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو, ان پہ الزامات لگا رہے ہو جو میں نے ہائی لائٹ کرنے تھے. وہ الزامات آپ نے اگر لگاتے نا کہ ہمارے ایڈمن کو بتاتے کہ حضرت معاویہ معاذ اللہ نقل کفر ایسے تھے, اور آپ کا ایڈمن پھر ہمارے ایڈمن کو بتاتا, ہمارا ایڈمن مجھے بتاتا, پھر میں چپکے سے آپ کا آ کے اس کے جوابات دے کے چلا جاتا. سارے کام چپکے سے ہوتے تو یہ والا بھی کیا ہوتا؟ بولتے کیوں نہیں؟ چپکے سے ہوتا. آپ المحند المفند کے 3 عقیدوں پہ ابھی جب 2 گھنٹے کا فضول ترین ویڈیو آئی ہے نا, اس میں بھی المحند کو ہائی لائٹ کیا ہے, اس میں عقیدے قرآن و سنت کے خلاف. اس وقت کہاں تھے بھائی تم جب میں جہلم میں کھڑا ہوا تھا؟ میں تمہارے پاس یہی تو سمجھانے آیا تھا. میں تمہاری خیانتیں کہ المحند کو بھی غلط ڈیفائن کر رہا ہے, المحند کی عبارت کو غلط وہ مفہوم بیان کر رہا ہے جو علماء دیوبند مراد نہیں لیتے. بہتان باندھ رہا ہے علماء دیوبند پہ, اور پھر اس پہ غلط دعوے کر رہے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں. تو ہم یہی تو ڈسکس کرنے کے لیے آئے تھے. 48 گھنٹے رہا ہوں, کوئی بات نہیں. 2 دن مزید گھومتا رہا, جہاں ایئرپورٹ پہ جہاز میرا اترا اور میں گھر پہنچا ہوں, فوراً المحند کے 3 عقیدے یہ قرآن و سنت کے کیا ہے؟ خلاف ہے. کبھی اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے, یہ کبھی اس کا دفاع نہیں کر سکتے. بھائی یہ بیوقوف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بہت اچھی باتیں ہیں. کوئی پڑھا لکھا آپ کی ان فضول باتوں سے متاثر نہیں ہوگا. میں آیا تھا المحند, پہلے 1.5 گھنٹہ المحند پہ بات کرنی تھی ہم نے. اصول تو یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسئلے پر بات ہوتی اور کسی پر بات نہیں ہوتی. ہماری نظر میں المحند سے زیادہ اہم کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. لیکن میں نے آپ کی خاطر کہ آپ نے یہ بار بار المحند بولو تو میں آ گیا. میں نے کہا چلو پہلے, مجھے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ پہلے حضرت معاویہ کا مسئلہ ہوگا پھر المحند. میں نے کہا نہیں, ہم اس کی شرطیں مانتے ہیں, اس کو بھاگنے کا راستہ نہیں ہم نے دینا. میں نے کہا یار کوئی بات نہیں, ہمارے پاس دلائل ہے, اللہ کا شکر ہے, 2 اور 2 4 کی طرح المحند کے صحیح ہونے پر. تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم چوروں کی طرح؟ کوئی بات نہیں, یہ شرط ہم اس کی مانیں گے. پھر آئیں گے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مسئلے پر. ساری شرطیں کمبخت تمہاری مان لیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ تم آؤ کراچی, صبح شام چیلنج کرتے ہو. تم کراچی نہیں آتے تو کراچی اور جہلم کے درمیان میں کوئی جگہ طے ہو. ہم نے اس شرط کو بھی, ہم نے کہا نہیں ہم جائیں گے. رسک میں نے لیا ہے, میرے ساتھ تو 4 گارڈ گھومتے ہیں, لیکن میں نہیں لا سکتا تھا اپنے ساتھ گارڈ کو. مجھے لوگوں نے کہا جان کو خطرہ ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں یار, کوئی کام کرنے کے لیے کچھ رسک لینا پڑتا ہے. کوئی گارڈ نہیں تھا میرے پاس, نہ کوئی دہشت گرد نہ کوئی گارڈ, کچھ بھی نہیں. نہتا چلا گیا میں وہاں پہ. صرف ایک مولانا مصعب صاحب کا نمبر مجھے ملا تھا, اور اللہ کی قسم اس سے پہلے میں نے ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. مجھے کسی نے بتایا یہ وہاں کے مولانا ہے, تو چلو یار ہمیں تو کوئی بھی مقامی مل جائے تاکہ ہم کہیں ٹھکانہ تو ملے ہمیں. میں تو زندگی میں پہلی دفعہ جہلم گیا ہوں. ایک آدمی اتنا رسک لے رہا ہے, ایک آدمی, آپ کو ایکوریسی دیکھو ہماری کتنی. بعض نے کہا 24 گھنٹے کا ٹائم دے. میں نے کہا نہیں 24 گھنٹے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. رپلائی میں انسان کہہ سکتا ہے میری طبیعت خراب تھی, مجھے میسج نہیں ملا. 48 آورز, اور 3 دن کا اس لیے نہیں دیا کہ بتنگڑ زیادہ نہ بن جائے, تماشا نہ بن جائے. ہم نے کہا ہم بات چیت کا ٹائم تھوڑی مانگ رہے ہیں 48 گھنٹے میں, ہم کہتے ہیں بات چیت کے لیے پازیٹو رسپانس کا ٹائم. نہیں آئی بات سمجھ؟ اس کا ٹائم دے رہے ہیں کہ 48 گھنٹے میں صرف آپ اتنا کہہ دو کہ میں ایگری ہوں. شرطیں طے ہوتی رہیں گی بیٹھ کے, ایگری ہوں بس. اور یار اس سے زیادہ خدا کی قسم میں نے آج تک کوئی خاندانی بحث مباحثہ نہیں دیکھا جس میں آپ کا مخالف فریق, یعنی میں اتنا وسعت ظرفی کا مظاہرہ کر رہا ہوں میں, اس کے باوجود آپ کا رپلائی. وہ اسلام آباد میں آئے تھے, ان کا چہرہ اترا ہوا تھا, وہ لوگوں سے چھپتے, حالانکہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے, ان کے فینس مل رہے, لیکن گھبرائے ہوئے تھے. اور بھائی اگر میں ببانگے دہل جہلم پہنچ کے کلپ ریکارڈ پہنچایا ہوا, گھبرایا ہوا, اور 48 گھنٹے تک آپ اپنے کمرے میں گھسے رہے, آپ بہادر ہیں. کسی نے صحیح میم بنائی ہے کہ انجینئر نے گریبان کھولا ہوا ہے, اور بہادری کا نا ایک وہ سائن, اور کہا ہوا ہے کہ اگر مفتی صاحب دوبارہ جہلم آئے میں پھر بھی نہیں آؤں گا. بالکل صحیح نقشہ کھینچا ہے. اور میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کی اتنی بڑی شکست ہو گئی ہے کہ اب میں اس پر مزید کوئی بات نہیں کروں گا.
لیکن ان کی طرف سے جو کلپ جو 2 گھنٹے کی فضول بکواس ہوئی ہے نا, مجھے اندازہ ہوا اس آدمی کو ذرہ برابر بھی شرمندگی نہیں ہے. لیکن مجھے افسوس ہے, واللہ میری کبھی خواہش نہیں تھی, اتنا سافٹ شکار میرے ہاتھ سے نکل گیا, لیکن وہ حرکت ہی ایسی کی کہ جس میں پھر انوالومنٹ دوسرے مسئلوں کی ہوگی, لیگل ایشوز انوالو ہو گئے. اور کہہ رہے میں نے سافٹ شکار اپنے ہاتھ سے نکال دیا. کل میں نے تھوڑا سا کلپ سنا, اس میں کہا گیا میری بیوی نے مجھے بتایا کہ مجھے مفتی صاحب پہ ترس آ رہا ہے, بیچارے کا بنے گا کیا. یار عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ اپنی اہلیہ کی, جو ہماری بھابھی ہیں, ہماری بہنوں کی طرح ہیں, آپ ان کی بات مان لیتے. یار آپ کے سامنے اتنا سافٹ شکار, یا تو آپ اتنے قابل رحم اور ترس آپ کے اندر, یعنی رحم کا جذبہ ہوتا کہ آپ سارے علماء کا احترام اور کوئی رسوا نہ ہو جائے تو اس میں آپ میری رسپیکٹ کی خاطر آپ کہتے ہیں یار اس آدمی کی میں بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا. یہ آپ کے اندر جذبہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں یار واقعی سارا دن آپ کا کام دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا ہے, اور آپ کہہ رہے ہو اتنا سافٹ کارنر موقع میرے ہاتھ سے. اور مجھے ان پر حیرانگی نہیں ہے, سامنے والے فینس پر حیرانگی ہے. یار تم اس کے بعد بھی کہتے ہو کہ. پھر جب ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو مجھے نادر علی بھائی نے 5 اکتوبر کو کوئی زور کے وقت فون کیا, مجھے کہتے ہیں یہ کیا مفتی صاحب نے کیا ہے. میں نے کہا یہ آپ ان سے پوچھیں انہوں نے کیا حرکت کی ہے, یہ ان کو زیب دیتا تھا کہ یہ حرکت کریں. کہتے ہیں یار ابھی اس وقت تو 6-7 دن ہی ہوئے تھے, کہتے ہیں یہ میرے گھر کھانا کھا کے گئے ہیں اور میں نے اسے پوچھا تو یہ بار بار آپ کا موضوع جو ہے وہ ٹال رہے تھے. اگر انہیں جانا ہوتا تو یہ مجھے کہتے کہ یار نادر تم بھی چلو. میں نے کہا اب ان کو لے آؤ یار, کرایہ میں دے دوں گا دونوں کا, ہوٹل کا کرایہ بھی دوں گا, سب کچھ کروں گا, آؤ صحیح ایک بار آ جاؤ, ایک ایگزامپل سیٹ کرا. لیکن اس طریقے سے نہیں, ملنے مجھے آئے اور ڈنڈورا پورے شہر میں پیٹ رہے ہو. یہ بار بار نادر علی کا نام لے رہے ہیں نا. فرسٹ ٹائم جب نادر علی نے مجھے کہا کہ آپ جہلم جائیں تو انہوں نے کہا کہ میں انجینئر کو یہاں بلوا لوں کراچی. میں نے کہا موسٹ ویلکم, میں پورا انتظام کروں گا ان کے لیے. پھر اس نے کہا نہیں آپ چلے جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. اس نے کہا لیکن مفتی صاحب علمی بحث نہیں ہوگی, بس ملاقات کر کے آئیں. میں نے اتنا بڑا دل کیا, میں نے کہا چلو یار ایک دفعہ. لوگ کہتے ہیں نا آپس میں مل بیٹھ کے مسئلے حل کیوں نہیں کرتے, یوٹیوب پہ پھڈے کیوں کر رہے ہو, ان لوگوں کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا کوئی بات نہیں یار, میں جاؤں گا, سموسے چائے پاپے کھا کے آ جاؤں گا. تھوڑی محبت ہو, تھوڑا قرب ہو تو آرام سے بند کمرے میں بھائی بندی میں ایک دوسرے کو کچھ چیزیں ہم, میرے اندر کوئی غلطی ہوگی مجھے دلائل سے سمجھا دو بھائی, میں رجوع کر لوں گا. آپ میں کوئی ہوئی تو میں آپ کو سمجھا دوں گا. اللہ کی قسم شروع میں ہمارا پروگرام یہی تھا. نادر علی نے اس کو جا کے سمجھایا, یہ نہیں مانا. نادر علی 3 مہینے چپک گیا. ان کا خود ہی کا بیان آیا تو ان کا رپلائی کیا آیا, کس قدر فرعون والا رپلائی. آپ کہہ دیتے مفتی صاحب ٹھیک ہے آئیں, چائے پانی کی مجلس ہو گئی, کوئی بات نہیں ہوگی, ہم پھر بھی چلے جاتے اور اس سے آپ کے ویورز بڑھ جاتے ہیں. لیکن ہم نے کہا کوئی بات نہیں یار, اگر ایک بندے میں محبت پیدا ہو جائے, نرم ہو جائے, تو پھر نرمی سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ بحث مباحثے سے نہیں آتی. اتنا بڑا دل کیا میں نے. لوگ کہہ رہے تھے ان کی ویورشپ بڑھیں گے, کوئی بات نہیں یار. 3 مہینے بعد یا کتنے مہینے بعد جب ان کا رپلائی آیا ہے تو 2 خیانتیں کی اس میں. میں ان کو چیلنج کر رہا تھا حضرت حسن کے مسئلے پر, خواتین کی نمازوں کے مسئلے پر کہ جو سمٹ کے نماز پڑھنا ہے خواتین کا اجماع سے ثابت ہے, 20 رکعت تراویح پر, رفع الیدین پر. یہ سارے چیلنج میرے پی گیا. اور پھر کہا کہ المحنت پہ بات ہوگی. جو آدمی جس پہ چیلنج کر رہا ہے تو سب سے ہاں حضرت معاویہ کا بھی میں نے چیلنج کیا تھا تو پہلے اس پہ آنا چاہیے نا. ساری چیزیں ہٹا کے کس پہ, وہ سموسے چائے کبھی مسترد کر دیا اس نے جو پیشکش تھی, اور ڈائریکٹ آ کس پہ گیا, المحنت پہ, جو میرا چیلنج ہی نہیں تھا. ہم نے وہ بھی قبول کیا. میں نے المحنت کو پڑھنا شروع کیا, میں نے اس پہ دلائل مجھے لگا یار یہ تو 100% قرآن. اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ المحنت میں لکھا کیا ہے, اور واقعی نہیں پتا تھا مجھے, کیونکہ ہمارے بنیادی عقائد تو العقیدہ طحاویہ میں ہے. تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے, کیونکہ ہمارے مدارس میں پڑھائی نہیں جاتی. اس کو تو آپ نے بہت اچھالا ہے. پھر ہم نے جب پڑھا تو ہم نے کہا یار یہ تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح قرآن و سنت کے مطابق ہے, تو اجماع امت سے ثابت ہے یہ عقیدے. تو اب میں نے کیا کیا, میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہم المحنت پہ بات کریں گے آپ سے, لیکن آپ اس پہ بھی آؤ. تو پھر کیا کلپ ریکارڈ کروائے, نہیں تراویح کا مسئلہ فروئی ہے. جب فروئی تھا تو اچھالا کیوں تھا اتنا آپ نے, کتنے جگہوں سے پیچھے ہٹائے, کتنی جگہوں سے پیچھے ہٹائے ہم نے. ان کی تمام شرطیں مان کے چلو, یہ بھی دستبردار, یہ بھی دستبردار. آخر میں جا کے جب
پہنچے ہیں تو کھودا پہاڑ اور نکلا. تو انجینئر صاحب اب آپ اچھے بالکل بھی نہیں لگ رہے المحنت پہ بات کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے. آپ کی عوام ہی آپ کو برا بلا کہے گی کہ یار اب یہ جو مکہ جو لڑائی میں نہ مارو نا, بعد میں ماہرین کہتے ہیں جو مکہ لڑائی میں یاد نہ آئے وہ اپنے منہ پہ مارو. تو میں لڑنے نہیں آیا تھا, بات چیت کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن آپ تو اس کو ایک ایسا بنا کے پیش کر رہے ہیں جیسے لڑائی تھی. کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اور کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو؟ دوبارہ جانے کا ارادہ ہے جہلم میں, مطلب یہ دوبارہ جائیں The damage has been done. اور آپ سے بات چیت کا دروازہ ہو گیا ہے بند. کوئی نیا ناٹک لے کے آ جاؤ گے, ہم تو ناٹکوں کے علاوہ بھی آپ کے کوئی نیا ناٹک آ جائے گا نا, تو کوئی یہی بس کرتے رہو بیٹھ کے. اتنا بڑا ایک بات ہوئی, ٹائم دیا, اپنی جان کو ہم نے رسک پہ رکھا, سیکیورٹی بھی نہیں تھی ہمارے ساتھ, کچھ بھی نہیں. ہم نے کہا کوئی بات نہیں یار, کچھ ہو جائے خاندانی سے. تو کسی نے بڑا اچھا کہا کہ مفتی صاحب ایسا نہ ہو کہ مفتی صاحب جہلم میں چوتھی شادی کر لیں. جہلم میں کہیں مفتی صاحب چوتھی شادی نہ کریں. اور میرے ایڈمن اس بات پر گواہ ہے. میں نے اس سے جب یہ انجینئر کو شکست ہوئی نا, میں نے کہا دیکھو ہم نے ان کے خلاف کوئی میمز نہیں بنانی, ہم نے ان کو رسوا نہیں کرنا. جو ہونا تھا ہو گیا ہے, حق واضح ہو گیا, باطل واضح ہو گیا. لیکن عزت راس نہیں آتی بعض لوگوں. یہاں تک میں نے انجینئر کو پیغام پہنچایا کہ ہمارا آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے, آپ پازیٹیو وے میں کام کریں تو میں آپ کو سینے سے لگاؤں گا, میں آپ کو پروموٹ کروں گا, آپ مثبت کام کریں. تو میں نے خود پیغام پہنچایا, اور جتنی میمز بنی ہے میری طرف سے ایک بھی نہیں بنی. لیکن وہی ہے کہ عزت راس ہی نہیں آ رہی. وہ پھر 2 گھنٹے کے کلپ میں چیلنج, اور میں یوں کر دوں, میں دیوبندیت کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دوں گا. فضول قسم کی باتیں. آپ میں کچھ شرم ہی نہیں آ رہی آپ کو یار. تو ایک آدمی خود اپنی عزت نہیں چاہتا تو میرا خیال ہے وہ عزت کے لائق نہیں. لیکن توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے, ابھی بھی دروازہ کھلا ہے توبہ. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.